بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آپ سے میں نے بات کی تھی ارشد شریف کیس کے حوالے سے کہ جب ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کے سامنے یا ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک درخواست دی تو اس کے بعد سے جو ان کے دو وکلاء تھے جو پہلے سے فیملی سے رابطے میں تھے وہ دو وکلاء بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد جن وکلاء سے فیملی نے رابطہ کیا پہلے حامی بری اور پھر اس کے اگلے دن وہ وکلاء بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہے کہ کون کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ یہ ارشد شریف شہید کی فیملی سے یہ وکلاء پیچھے ہٹ گئے؟ آیا کسی کا دباؤ تھا؟ آیا کسی نے پریشرائز کیا، یا انہوں نے خود پہلے کیس دینے کی حامی بری اور پھر کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے 10-15 دن پہلے بات کی اور میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ارشد شریف شہید کا کوئی وکیل نہیں ہے، اس ارشد شریف شہید کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جب بھی وکلاء برادری کی بات آتی تھی، جب بھی قانون کی حکمرانی کی بات آتی تھی، جب بھی آئین کی بالادستی کی بات آتی تھی، تو اس کے بعد ارشد شریف نہ صرف اپنے پروگراموں میں اس کو اہمیت دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ پریس کلب جانا ہو، کہیں پہ احتجاج کرنا ہو، کہیں پہ ان کے لیے آواز اٹھانا ہو، کہیں پہ سیمینارز کرنے ہو، کہیں پہ تقریر کرنی ہو، کہیں پہ ان کے خود ترجمانی کرنی ہو، وکیل بننا ہو، تو ارشد نے ہمیشہ ویسے کیا۔ لیکن شہید ارشد شریف کی والدہ نے جب ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تو اس کے بعد سے ان کی فیملی کا وکیل نہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بالکل ویسی ہی صورتحال ہے ابھی تک۔ پھر اس میں دو سوالات اور جنم لیتے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آج آیا تحقیقات کیسے بڑھ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے کہا تھا کہ خود ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جے آئی ٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ جمع کر دے، اور پھر جے آئی ٹی کو جہاں جہاں پہ رکاوٹ ہوگی، کوئی مشکلات ہوگی، تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز صاحبان نے کہا کہ ہم اس کو خود دیکھیں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، پرسو کریں گے۔ یہ سب جوڈس ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، وہ جیسی تحقیقات آگے بڑھے گی پورا پاکستان اس کو دیکھے گا۔ لیکن دو چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کے حوالے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سوالات تو اٹھے۔ ابو ذر سلمان نیازی جو کہ ارشد کے دوست بھی اور اچھے وکیل بھی ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جس میں میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او کا بیان کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ایف آئی آر درج کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرا سوال تھا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے کہ آپ کمپلیننٹس کو ڈھونڈیں کہ کس کے کہنے پہ ارشد کے اوپر ایف آئی آرز ہوئے۔ بہت سارے سوالوں سے میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو پھر اس کے بعد ابو ذر سلمان نیازی سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں کے ممبر تھے ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور سوالات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک حکومتی یا سرکاری عہدیدار جنہوں نے جب ہم کمپین چلا رہے تھے پورا پاکستان سوال اٹھا رہا تھا، ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ارشد کی تحقیقات کو شفاف انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس وقت ایک حکومت یا سرکاری عہدیدار نے مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو یہ جوڈیشل کمیشن تو بن جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ذاتی چیزیں نکل آئی، مطلب انہوں نے ارشد کی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے بات کی۔ ایک انہوں نے یہ کمپین جس کے اوپر ارشد کے دوستوں نے، ارشد کے گھر والوں نے آواز اٹھائی کہ یہ اس قسم کی غلیظ چیز شروع کرنا چاہتے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ٹی وی پروگراموں میں انٹیریئر منسٹر جو کہ خود جس کے اوپر قتل کے الزامات ہیں وہ بیٹھ کے اس نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ پھر دوسرا ایک اور اسی حکومتی عہدیدار نے یا سرکاری عہدیدار نے ایک اور بھی بات کی کہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اور ارشد کی فیملی سے بھی ملاقاتیں کر کے ارشد شریف شہید جو کہ ایک بریلینٹ، ایک پاکستان کے باقی صحافیوں سے آگے سوچنے والا، وہ ایک لیڈر تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اس خطے کا سب سے بڑا نام تھا، ان کے حوالے سے ایک اور چیز انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا اور وہ سوال اٹھانے لگے ارشد کی ذہنی حالت کے حوالے سے۔
وہ ارشد کے دفتر کو دیکھتے ہوئے، ارشد کے باقی دوستوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک سرکاری افسر یا سرکاری یا حکومتی عہدیدار، وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے بجائے اس کی کہ تحقیقات بہتر انداز میں ہو، بجائے اس کے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے ہم نے 10-12 سوال پوچھے تھے کہ ایف آئی آر کس کے کہنے پہ درج ہوئے، کمپلیننٹس کون تھے، کس نے پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، دبئی میں کس نے مجبور کر دیا، دھمکیاں کس نے دی، کس نے دبئی سے نکالا، کس کے کہنے پہ نکالا گیا، کس کی طرف سے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، کون ارشد شریف شہید کو قتل کرانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ان چیزوں پہ فوکس کرے، اس کی بجائے دو چیزوں کے اوپر فوکس اس سرکاری عہدیدار کا ہے، ایک یہ کہ ارشد شریف کی کردار کشی، اور دوسرا ارشد شریف کی ذہنی حالت کے حوالے سے سوال اٹھانا، جو کہ انتہائی شرمناک ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے، اپنے کام کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز ایک اہم ترین، اور اس کو ختم کرتے ہوئے میں اتنا کہہ دوں کہ مختلف وکلاء جو ہمارے ہیں، کچھ وکلاء نے، جونیئر وکلاء ہے جو کہ سپریم کورٹ میں کیس نہیں بھی لڑ سکتے، جس طرح ابو ذر سلمان نیازی ہے، وہ خود اس کیس کو لڑنا بھی چاہ رہے ہیں، ان کی کوشش بھی ہے، تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا ان کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے وکلاء نے رابطے بھی کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ وہ ارشد شریف کی فیملی سے رابطہ کر لیں، جو بار ایسوسی ایشن ہے، میں ان سے بھی ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور آپ سب کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھانے والے شہید ارشد شریف کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سب اس کیس میں خود پیش بھی ہو، جب بھی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو، جب بھی ان کی فیملی کو ضرورت ہو، تو میں آپ سے بحیثیت ایک پاکستانی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے کھڑے ہو جائے، جو ہم سب کے لیے کھڑے تھے، جو پاکستانیوں کی آواز تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی عمران یاس خان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تو کیس لڑ بھی رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے، کل آپ نے دیکھا کہ ایف آئی آر کی حراست میں جو ایک ہمارے صحافی تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے جھکے نہیں، تو ان کے لیے بھی وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے ان کا کیس بھی لڑا۔ لیکن میں نے اس کیس کی بات کی تھی کہ جب ارشد کی والدہ نے درخواست دی تھی، اور درخواست ایف آئی آر درج کرنے کے لیے، تو اس کے بعد سے جو ان کا وہ کیس ہے وہ کسی نے نہیں لیا، اور ابھی تک ان کی فیملی، ان کی والدہ کا وکیل نہیں ہے، تو وہ بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز، ایک اور اہم ترین ایشو توشہ خانہ کے حوالے سے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 مہینے سے آپ ایک چیز، جب عمران خان کی صداقت، امانت، عمران خان نے کس طرح سادگی سے حکومت کی، سادگی مطلب کس طرح اخراجات میں کمی کی، کس طرح یہاں پہ جو باقی ہمارے حکمران تھے بیرون ملک دوروں پہ کروڑوں اربہ روپے خرچ کرتے تھے، عمران خان نے اس کے برعکس جو ہے وہ نہ کیمپ آفس رکھا، نہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش پذیر رہے، نہ کوئی کرپشن کا ان کے اوپر کیس تھا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی اپنی ذاتی گڑی جو عمران خان خرید چکے ہیں، اس کا پیسہ دے چکے ہیں، عمران خان نے وہ گڑی کیوں بیچ دی؟ اور توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ آپ سنتے تھے۔ ایک ابو ذر سلمان نیازی کورٹ گئے تھے، انہوں نے کیس کیا تھا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ 1947 سے لے کے 2022 تک جو بھی سربراہان مملکت ہے یا بڑے عہدیدار ہے، ان کو جتنی بھی تحائف ملے ہیں توشہ خانہ میں، وہ تمام پبلک کیے جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی دوڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کہا یہ تو ہم پبلک کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری دنیا کی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے، ہم کیسے پبلک کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ تو شخانہ کر رہے تھے، وہ کدھر چلا گیا؟ عمران خان نے تو خود پیسے دیے، اپنی ایک چیز تھی وہ بیچ دی، اس کے اوپر آپ نے پرائم ٹائم ٹی وی شوز کیے۔ اب تو جواب دینا ہوگا۔ 1947 سے 2022 تک جو بھی حکومتی عہدیدار اعلیٰ شخصیات رہی ہے، جس کو بھی کسی چیز کا تحفہ ملا ہے، وہ تمام معلومات آپ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ عدالت نے بھی آپ کو کہہ دیا، لیکن اب جا کے یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان کی حکومت ہے، یہ تمام کہہ رہے کہ نہیں ہم پبلک نہیں کر سکتے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ تو ہماری فورن پالیسی پہ اس کا اثر ہوگا، یہ تو کلاسیفائیڈ ہے۔ یہ 2015 میں کلاسیفائی کس نے کیے تھے؟
یہ نواز شریف کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے کلاسیفائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ BMW تھے، کہ مرسڈیز تھے، ان کے کیسز چل رہے تھے، تو شاہانی کے ان کے بڑے کیسز بھی چل رہے ہیں. اس طرح کتنے تحائف ملے. ارشد شریف شہید تو اس سے بڑھ کر اور سوالات پوچھتے تھے کہ کون سے حکومتی عہدیدار یا اعلیٰ شخصیات کو کتنے تحائف ملے، ان کی تفصیلات پبلک کیے جائے. تو اب وہ تفصیلات پبلک کرنے سے بھاگ رہے ہیں، وہ مسلسل بھاگ رہے ہیں، اور ہم پاکستانیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ہم نے 1947 سے 2022 تک جس نے بھی وزٹ کیا ہے، جس کو جو بھی تحفہ ملا ہے، وہ تمام ڈیٹیلز قوم کے سامنے رکھی جائے. کیونکہ آپ کے پاس عمران خان کے حوالے سے کچھ نہیں تھا، اور اس میں بھی عمران خان سرخرو ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو پیسے دے کے اپنی چیز بیچ دی. اس کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ تھا، آپ نے پرائم ٹائم ٹی وی شوز کیے، آپ نے مسلسل ڈنڈورا کیا، پروپیگنڈا کیا، اور اب جب حکم آیا ہے، کورٹ بھی کہہ رہی ہے، تو آپ عدالتوں میں جا کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم یہ پبلک نہیں کر سکتے، اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو جواب دیجئے. پھر تیسری آخری چیز، یہ کراچی میں جو ہوا، اب سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں مطلب پیپلز پارٹی کا تو جنازہ اور کباڑہ نکل چکا ہے. پیپلز پارٹی تو کہیں ہے نہیں، کیونکہ فرزند زرداری اس پارٹی کا حادثاتی چیئرمین ہو، تو اس کے بعد تو مطلب آپ توقع ہی نہیں کر سکے، اور زرداری لیگ جس طرح بن گئی. پھر لیکن جس طرح بیلٹ پیپرز چرائے گئے، جس طرح پولیس وینز میں ان بیلٹ پیپرز کو، بکسوں کو چوری کر لیا گیا، پھر ریزلٹس کا انتظار تھا. اگلے دن گزرنے کے بعد بھی، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، اگلا دن پورا گزرنے کے بعد بھی ریزلٹس نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے اسی وقت ریزلٹ بنانے تھے کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو آگے کر دے، حالانکہ کوئی چانس ہی ان کا نہیں تھا. لیکن اس سے بڑھ کر جو بے شرمی ہو رہی ہے اس وقت، کہ ہمارا امجد افریدی ایک تحریک انصاف کا ہمارا ساتھی ہے، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دانلی روکنے کی کوشش کی، انہوں نے دانلی کو آئیڈینٹیفائی کیا، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. جب آپ مہرے لگا رہے تھے، جب آپ بدماشیاں کر رہے تھے، تو اس کے بھائی کو جس انداز سے زخمی کیا، ایک بھائی کے سر پہ چوٹ لگی، ایک بھائی کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ہارٹ ٹوٹ چکا ہے. خود امجد افریدی کے ساتھ جو کیا، پھر علی زیری جب گئے، ان کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج جو کارکنان تھے، پتھراؤ کیا گیا، شیلنگ کی گئی، پھر جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ تمام مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ دانلی بھی یہ کرے، ٹپی یہ مارے، پولیس وینز میں اور ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے تشدد بھی یہ کرے، ان کو بیلٹ پیپرز چرائے بھی یہ، لاٹھی چارج بھی یہ کرے، شیلنگ بھی یہ کرے، پتھراؤ بھی یہ کرے، ڈنڈے بھی یہ مارے، پھر FIRs بھی یہ درج کرے، پھر ان کو جیلوں میں بھی یہ بند کر دے. کتنے بے شرم ہے، کتنے بے حس ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ یہ کوئی لاقانونیت یہاں پہ بنی ہوئی ہے؟ کوئی آئین اور قانون یہاں پہ ہے یا معطل ہو چکا ہے؟ لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، نہ کوئی پرائم ٹائم ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، نہ 10 بجے اور 8 بجے کی بلیٹن میں بڑھ چڑھ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ سچ نہیں دکھایا جا رہا. وہاں پہ ہمارے تحریک انصاف کے کارکنان کو، کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ اس مافیا کا، زرداری مافیا کا، اس ڈاکو راج کا، ان چوروں، لٹیروں اور قاتلوں کا آپ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہو. ہم سب پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں، اور میں پوری پاکستان کو کہتا ہوں کہ سندھ کے لیے یہ ہمارے بھائی ہے، یہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے، آزاد فیصلے کر سکے، یہ کڑے ہو سکے، یہ بات کر سکے، ان کے ووٹ کی بھی اہمیت ہو، ان کے ووٹ کی رکھوالی کر کے تحفظ کیا جائے اور ان کے لیے آواز اٹھائی جائے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ڈاکو راج سے، زرداری مافیا سے نجات حاصل کریں گے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.